This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज नया साल का हमारा पहला प्रोग्राम है. आप सबको नया साल मुबारक हो. नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा क्लोज टू आवर हार्ट है, क्लोज टू द ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. ये जो हम बड़े बड़े ताजिरों की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बुला के इंडस्ट्री के लीडर्स से, उनकी जो नुक्ता नज़र है काफ़ी डिफरेंट होती है. लेकिन जो हमारे होल सेलर्स हैं, बड़े बड़े मार्केट्स को जो चला रहे हैं, जो आवाम से बिल्कुल मुंसलिक हैं, उनके जो मसले हैं उस पर बहुत कम आवाज़ उठाई जाती है इस तरह के फोरम्स में. और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने आज दावत दी है अपने स्टूडियो में मोहम्मद अतीक मीर साहब को, जो कि फेडरेशन के चैम्बर जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन भी हैं. लेकिन साथ ही साथ उनका जो ज़्यादा तारुफ मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सूरत में. एज ए वेरी बोल्ड डैशिंग पर्सनालिटी उन्होंने ताजिरों के मसलों को बहुत उठाया और पब्लिक लेवल पर लेकर आए और बहुत इफ़ेक्टिवली जो है ना उनके मसलों पे बात की और बहुत हद तक इन्होंने कराची के मसले को हेल्प भी किया है. आइए अतीक साहब से बात करते हैं. अतीक साहब, जैसे कि मैंने तारुफ में ही बता दिया आपके बारे में कि आपकी लीडरशिप ने कराची के ताजिरों को बहुत रिलीफ पहुंचाया है. अब बताइए कि ये जो पिछले दिनों इतनी कत्ल गारत हुई, आप लोगों के लोगों को भी काफ़ी लूटा मारा गया, किडनैपिंग्स हुई और दूसरे आपके मसले रहे बिजली के, तो हम लोग जैसे रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, थैंक्स टू योर एफर्ट्स कुछ चीज़ें तो बेहतर हो गई हैं. लेकिन अभी क्या क्या अभी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करना पड़ा. FBR के साथ क्या मसले हैं, KEC के साथ क्या मसले हैं, पानी वालों के साथ क्या मसले हैं, तमाम जो इदारे हैं उससे क्या क्या आपके मसले, CNG का जो आजकल मसला आ रहा है वो भी आपके शायद ओवरऑल इसमें आ जाता होगा. क्या क्या मसाइल रह गए हैं और आपने किस तरह से पहले जो कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया, क्या क्या किया था आपने? बदकिस्मती है कि 2011 में बेशतर मसाइल जो है वो हुकूमत या हुकूमती इदारों की गफलत और लापरवाही के नतीजे में सामने आए. जैसा कि आपने देखा, सिविल गवर्नमेंट से कराची में जो भी लॉ एंड ऑर्डर के मामलात थे वो बिल्कुल उसके बस में ना रहे. अब रेंजर्स को अख्तियार ना दिया गया, जो भी हुकूमत की सियासी मजबूरी हो. लेकिन आप देखिए कि जब रेंजर्स ने एक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो उस फौज के अंडर में जब उसने काम किया. इसमें सुप्रीम कोर्ट का कितना रोल है जो इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रोल को तो हम कभी नज़रअंदाज कर नहीं सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम निशानदेही तो कर सकती है, फैसले कर सकती है, सजा दे सकती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो इदारों ने करना है. मगर उसका एक जो मोरल इम्पैक्ट आया कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके नाम पे लोग बदमाशियां कर रहे थे, वो पार्टियों ने बिल्कुल उनसे हाथ उठा लिया और उनको खौफ ये हुआ कि कहीं उनको कलअदम ना डिक्लेयर कर दे. उसमें यकीनन देखिए, जिन लोगों से गलतियां होती हैं और जो हालात को ख़राब करते हैं, जो कानून से मावरा अपने आप को समझते हैं, वो दो लोगों से डरते हैं, फौज और अदालत. ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो एक मोरल अथॉरिटी बहुत बड़ी हो गई है उनकी. तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ऐसा तो नहीं सुना सकी जिसमें उसको सजा दी जाए. लेकिन उसने सस्पेंडेड लेकिन रखा ये है. जरूर हुआ कि देखिए, वॉच कर रहे हैं. बिल्कुल, जब आपके खिलाफ अदालत में कोई चीजें आ गई, एक मामला डिस्कस होगा, एक दूसरे पार्टियों ने इतना मवाद दूसरों के खिलाफ दे दिया है बिल्कुल कि मेनी ऑफ द पार्टीज कैन बी बैंड, मगर उन्होंने बैंड नहीं किया, लेकिन ये कहा कि हम वॉच कर रहे हैं. उसका एक बड़ा देखिए, जहाँ तक पार्टीज की एक लाकानूनियत के मवाद की बात है, तो अभी जो रेंजर्स ने पहली मरतबा जो फौज के अंडर में ही काम किया है और जिस तरह वो इदारों में जिस तरह मुखिल हुए हैं, टारगेट किलिंग को रोका है, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत कराची में एक फ़र्क आया है. और रेंजर्स के पास भी बहुत मवाद है, लेकिन बदकिस्मती है कि जो कानून साजी है उसकी ज़रूरत है. रेंजर्स मुजरिम को पकड़ सकती है, पुलिस के हवाले कर सकती है, पुलिस अदालतों में पेश कर सकती है, लेकिन वो जो अदालती निज़ाम है उसमें 99% जो मुजरिम हैं सुर्खरुओं के बाहर निकलते हैं. क्योंकि गवाह को जब जो माजी में जिन लोगों ने जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ गवाहियाँ दी, आज वो दुनिया में ही नहीं है. तो पुलिस वाले बहुत मारे गए ऐसी शहादत से जिसके बाद उनको हलाकत, उसका फ़ायदा क्या? तो ये वजह लोग खौफ का शिकार हो गए. तो देखिए, मैं एक बात जो समझी 2011 की बदतरीन जो खराबी हालात में, उसमें एक खुशाइंद बात यह है कि अगर कोई कंट्रोल करना चाहे
تو یہ ڈکیتیاں، یہ لوٹ مار، یہ بھتہ خوریاں، اغوا برائے تاوان، یہ سیاسی عدم استحکام، یہ غیر یقینی صورتحال، کوئی اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ خود حکومت بھی ایسی سیاسی مسئلتوں کی شکار ہے کہ حکومت بھی اس پہ ان چیزوں میں رکاوٹ بننے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے. اب دیکھیں حکومت، سول حکومت کراچی میں امن و امان کے لیے تو بیانات ہی دیتی رہی. رینجرز نے راتوں رات کراچی کو امن کے سورج طلوع کر دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حکومت اگر چاہے تو آج بھی حالات کو بہتر کر سکتی ہے. نیا سورج دیکھیں، ابھی ہم 2011 کے مسائل کا رونا رو رہے تھے کہ 2011 میں جاتے جاتے جو مصائب و مشکلات کی مشعل ہے وہ 2012 کی آت میں تھما دی. یہ گیس پرابلم، سی این جی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی مہنگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف بھارت جیسے مضبوط معیشت کے ملک سے معاہدہ کر رہے ہیں کاروباری، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھارت نے اپنی بجلی کے نرخ وہاں کم کر دیے، اور آپ یہاں توانائی کو مہنگا بھی کر رہے ہیں اور اس پہ بندشیں بھی لگا رہے ہیں. تو آپ چیلنج کر کے دوسرے معیشت کو اپنے تجارتی اور صنعتی طبقے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے پالیسی سازوں میں کچھ غیر ملکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو اس لیے پالیسیز لاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے کبھی نکل نہ پائیں؟ یہ بات اب حقیقت اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے اداروں میں، پالیسی کے اداروں میں، مالیاتی اداروں میں ایسے وظیفہ خوار غیر ملکی ایجنٹ بیٹھے ہیں جو عالمی مالیاتی اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جب تک بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا پاکستانی قوم ان مسائل سے نکل سکے گی، ان مشکلات سے آزاد ہو سکے گی. یہ جہاں دیکھتے ہیں کہ روشنی کی کرن ہے اس قوم کے لیے، وہیں پہ وہاں اندھیروں کی چادر ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ ایل پی جی کا لے لیں. کچھ دن پہلے عاصم صاحب نے کہا کہ یہ ایل پی جی کو ہم پروموٹ کریں گے ایز الٹرنیٹیو انرجی، ساتھ سے ساتھ اس پہ 12-14% کا ٹیکس لگا دیے، روپے کا ٹیکس لگا دیا. یہ کس طرح کا پروموشن ہے بھائی؟ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. سی این جی کے اوپر 5 روپے کا بڑھا دیا. کل تک طارق صاحب ہم یہ بات سوچتے تھے کہ غریب بھوک میں کھائے گا کیا، اب جلائے گا کیا، وہ اپنا کھانا پکانے کے خاص طور سے ایل پی جی کو آپ دیکھیں کہ ایل پی جی تو وہ ایندھن ہے جو غریب سے غریب علاقوں میں ہی ہوتا ہے، جہاں پہ سی این جی نہیں ہوتا، یہ نارمل گیس نہیں ہوتا، سوئی گیس نہیں ہوتا. تمام آپ کے ناردرن ایریا، بلوچستان، جتنے بھی کراچی کے باہر آپ چلے جائیں تو آدمی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ادر دین کہ وہ ایل پی جی کا سلنڈر لائے اور جلائے. اس پہ 14 روپے کا سو کال ڈیولپمنٹ ٹیکس. کس بات کا ڈیولپمنٹ ٹیکس بھائی؟ آپ اتنے سالوں سے پیٹرول پہ تو لگا رہے ہیں 24 روپے، وہ تو کبھی کسی ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں ہوا، وہ آپ کے شاہی محلات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے. 57 بلین انہوں نے ایڈیشنل ریونیو کا راستہ نکال لیا ان دو چیزوں پہ ٹیکس لگا کے. مقصد ان کو یہ نہیں ہے کہ ایل پی جی ہو یا سی این جی ہو امیر استعمال کرے غریب، ان کو مطلب ہے 57 بلین سے اور اپنے ایکسپینڈیچر کو بڑھانے سے. یہ تو واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالمانہ نظام ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کا استفادہ یا سول حکومت کا جو فائدہ ہے اس کے لیے ہمیں ایک مخلص حکمران کی ضرورت ہے جو حقیقتاً عوام کے مسائل میں خود بھی ڈل جائیں، نہ کہ وہ ان کے اپنی آسائشیں تو جاری و ساری رہیں اور ساری قربانیاں وہ عوام سے لیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، جو کاروباری طبقہ جن مسائل سے دوچار ہے، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. یہ اس سے نکلنے کے لیے عملی قربانیوں کی ضرورت ہے، اور عملی قربانیاں سب سے پہلے تو وہ لوگ دیں جن حکومت میں عوام لے کر آئے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اخراج اپنے غیر ضروری اور غیر ترقی، کیا زبردست بات آپ نے کہی، غیر ترقی اخراجات میں کمی کر کے ایک مثال بنے. 57 بلین کا ٹیکس لگانے سے پہلے اس وقت جو ہے 1.5 ٹریلین کا خسارہ ہے، 1.5 ٹریلین کا خسارہ، اور وہ اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے اس کو پورا کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کس پہ پڑے گا؟ ہر انسان کے اوپر پڑے گا. جس زمانے میں یہ 2 بلین ڈیلی چھاپ رہے تھے تو ہم نے کیلکولیشن کی تھی کہ 11 روپے 70 پیسہ ہر پاکستانی ڈیلی کے پاکٹ سے نکل رہا ہے. یہ تو ہائی وے رابری ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں وہ الگ اپنی جگہ پہ. اب 14 روپے کا جو ٹیکس لیں گے ایل پی جی پہ، ہم غریب عوام ہی دے گا نا. وہ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے. ایک طرف ٹیکس کا رونا روتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے آمد کا سر رک کیا. اعتراف کرتے ہیں، یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مقامی لوگ
सरमाया कारी से गुरेजा और हैं। यह भाग ये भी में एतराफ़ करते हैं कि कारोबार का हजम घटता चला जाता है। ये भी एतराफ़ करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस एतराफ़ के बाद आपने जो अभी हाल ही में इस साल जो टैक्सों का तरीक़ा कार मुतारफ़ करवाया है वो इतना ज़ालिमाना है कि ये खुशहाली के दौर में ही शरह नहीं दी जा सकती कि एक कम से कम इनकम टैक्स में जो डी फॉर्म जो लेकर आए हैं और जो उन्होंने शरह मुकर्रर किया है कि जो 3 लाख की छूट से 1 रुपये 2 रुपये ज़ायद भी जो आमदनी में जिसका ज़ायद यानी फिगर बनेगा वो कम से कम वो 7.5% के हिसाब से 22,500 तो यही देगा। फिर उस टैक्स पर 15% फ्लड रिलीफ सरचार्ज देगा, वकील की फीस है, टैक्स अफसरान की रिश्वतें हैं। देखिए एक मरे से मरा टैक्स पेयर वो 30,000 रुपये से ज़ायद अदा करे और उसके बावजूद टोटल ऑडिट से वो नहीं बच सकता। तो आप ऐसा निज़ाम लाए हैं कि मैं पिछले दिनों पंजाब के एक सेमिनार से मेरी वहाँ शिरकत थी। मैं हैरान हुआ कि पूरे मुल्क में जो ताजिर वहाँ इकट्ठे थे सब ने इस बात का एतराफ़ किया कि इस साल इस सिस्टम के साथ हम ये नहीं कि रिटर्न भरना नहीं चाहते, भर ही नहीं सकते, इस सिस्टम में नहीं भर सकते। तो जब आप गोशवारा दाखिल नहीं कर सकते तो आप ये जो चंद करोड़ आपको मिल भी रहे हैं आप उससे भी हाथ धो बैठे। चंद करोड़ पे याद आया कि हमने जो प्रेस में रिपोर्ट पढ़ा कि आपकी पूरी ताजिर बिरादरी जो है टोटल सिर्फ 15 करोड़ या 70 करोड़ कितना देती है, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू द टोटल टैक्स कलेक्शन। इस पर कुछ कमेंट करेंगे? इसकी क्या वजह यही है जो आप बता रहे हैं? मुल्क की तारीख में बिल्कुल एक वजह ये भी है, लेकिन मैं यहाँ एक ताजिर बरादरी के जज्बात की आपको बात करूँ कि टैक्स के मामले में ठीक है अच्छे बुरे। देखें यूरोप में क्या टैक्स चोरी करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ चूँकि एक टोटल ऑडिट है, टोटल अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर भी एक टेक्निकली लोग टैक्स बचाते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की मिसाल दूँ, एक हुकूमत ने एक ट्रेड एनरोलमेंट फॉर्म के नाम से ताजिरों को ये ऑप्शन दिए कि आप अपनी कैटेगरीज खुद बनाएं। मुल्क से 78 करोड़ रुपए लोगों ने आज खुद जमा करवा दिए। ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। बिल्कुल नवाज शरीफ के। तो ये ताजिर बरादरी का कारनामा है। उन्होंने कहा था कि आप साइज देख लें अपनी फैक्ट्री का या दुकान का, उस हिसाब से आप जमा करें। हमने अपने दफातर में फॉर्म पूर किए और लोगों की कैटेगरीज हमने मुकर्रर की और आप यकीन करें कि ये इतना जज्बा हम देखा रात 12 बजे तक लोग बैंकों में, उस वक्त हुकूमत का कोई फर्द इन्वॉल्व नहीं था। मैं भी बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ बाहर रह के भी। उस ज़माने में मैंने सुना था कि जो लोग हमारी कारोबार चला रहे थे कि टैक्स वाले हड़ताल पे चले गए थे, कहने लगे जी अब हमारा क्या होगा, अब हम फीस कहाँ से देंगे, ये जो निज़ाम ये ले आए हैं इसमें तो लोग खुद ही भर रहे हैं, हमें तो पूछ ही नहीं रहा कोई। बिल्कुल, मैं इससे ये देखें तारीख में पाकिस्तान की टैक्सेशन की तारीख में ये बात मौजूद है कि लोगों के अंदर जज्बा है, बिल्कुल लोग देना चाहते हैं। आप देखिए ये जो डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, कितना भारी टैक्स, पेट्रोल में जो लेवी है, आप उसके अलावा ये दीगर तवानाई, खुद ये खाने के तेल है ना उसके ऊपर 24 रुपए का टैक्स लगाया और कस्टम पे। देखिए ये आगे पड़ता है, आप पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस का इतना भारी हजम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का इतना भारी हजम है कि आम आदमी ये जान ले कि हम क्या देते हैं तो सड़कों पे आ जाए। बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक सरबंद एक अशिया खरीदते हैं, एक पैक्ड आइटम लेते हैं, उसकी कीमत में कितने परसेंट वो टैक्स पढ़ते नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ते हैं और वो समझ नहीं सकते हैं। अब रह गए डायरेक्ट टैक्सेस में, चूंकि आपकी पॉलिसी सामने आती है तो लोग उसमें शोर मचाते हैं, उसमें चिल्लाते हैं। और अब भी हुकूमत के पास वक्त है, अब भी अगर ये हुकूमत इस मुल्क में तरक्की लाने के लिए आई है, इसका ख्वाब है कि खुशहाली आए, जैसा कि इनके लिए जो माजी के जो लीडर्स हैं इसी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या उनसे कबल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अगर हकीकतन ये अपने लीडर्स के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर देखना चाहते हैं तो आज भी इनको चाहिए कि टैक्स में रिफॉर्म्स लेकर आए, इन खराबियों को दूर। सर इस पे आप कल की आपने अगर आपने टिकट्स पढ़े हो, वर्ल्ड ये IMF ने कहा कि हम पे जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हमारी वजह से गैस की कीमत बढ़ रही है, ये बिल्कुल झूठ है। हमने 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडरटेकिंग दी थी हमें, हमने नहीं दी थी, कि जब हमारे पास आए थे कि जब हम ये करेंगे, उसमें ये भी था कि हम बहुत ही अनपॉपुलर किस्म के टैक्सेस लगाएंगे
اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جی یہ بل پاس کرو، لیکن آج تک اس کولیشن حکومت نے وہ بل لانے کی ان کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ IMF نے کل ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کے اندر دم ہے، اگر یہ بات ٹیکس کلیکٹ کرو، چلیے دوسروں کو ایک بلیم سطح کرنا پر یہ بیکار بات ہے۔ بالکل یہ بات درست بھی ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عوام اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ عوام کو اگر اپنے خون سے ان کے شبستانوں کے چراغ روشن رکھنا ہے تو پھر عوام کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن عوام کو چاہیے ہماری آواز میں ہم آواز اٹھائے، آپ ہمیں موقع دیتے ہیں، سب نکل ہم گیا۔ آواز ہماری آواز میں آواز ملائیں۔ یہ ایک شب کی تاریکی ہے، ایک شب بھر کا یہ مسئلہ ہے۔ عوام جب بھی اٹھیں گے ایک روشن صبح ان کی منتظر ہوگی، لیکن عوام چپ ہے۔ عوام اسے آپ نے تاجر برادری کو تو اٹھایا، الحمدللہ آپ کراچی کے میں پیچھے لوگ تاجر آئے برادری- اور آپ نے مسئلے حل کیے۔ ابھی ہم اس پہ پھر بات کرتے ہیں، ذرا بریک لیتے ہیں۔ ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ایشوز آف ٹریڈنگ کمیونٹی پہ، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈائنامک لیڈر موجود ہیں محمد عتیق میر کے صورت میں۔ انہوں نے کراچی کے جو تاجروں کے مسائل تھے وہ اسٹریٹ پہ آ کے تھریٹ کر کے کہ جی ہم روڈ بند کر دیں گے، ہم آپ کا کام بند کر دیں گے، اتنی ایفیکٹو لیڈرشپ دکھائی کہ انہوں نے ان کے برادری کے بڑے بڑے مسئلوں کو آلریڈی حل کر دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ رینجر کا جو ایکشن تھا اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کلوز انٹر لنک کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل کر دیے، لیکن ابھی بھی مسائل ہیں۔ قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ متحد ہو کے جو مسائل ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور مجبور کر دیں حکمرانوں کو کہ ان کے مفاد میں وہ کام کریں، اور یہ جو ابھی موجودہ نظام ہے اس کو بدلا جائے۔ عتیق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید قوم کے بارے میں بات کریں، تھوڑی سی میں ذرا نیٹی گریٹی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کچھ دن پہلے تک، یہ رمضان ہی کی بات ہے جب قتل غارت ہو رہی تھی اور آپ لوگ سڑکوں کو کبھی ادھر بند کرتے تھے کبھی ادھر بند کرتے تھے، اغوا ہو رہے تھے آپ کے لوگ، پرچیاں آ رہی تھی بھتے کی، اس پہ آپ نے کیسے قابو کیا کہ ایک دم سے لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو گئے؟ تھوڑی سی نیٹی گریٹی بتائیں۔ دیکھیے بالکل یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور جو لوگ بھی ہمارے جونیئرز ہمیں سنتے ہیں وہ ایک بات میں ان کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہمارا یہ اس قسم کا ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک معاشرے کی ایسی شکل بن گئی ہے، حکومتوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو لوگ شور مچاتے ہیں، جو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، ان کی سنیے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں دکھ کیا ہے۔ جو خاموش بیٹھا ہے خاموش بیٹھا ہے، 1,00,000 لیٹر لکھ دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی جواب نہیں، وہ ان کی ردی میں اضافہ ہوگا۔ آپ ان کے خلاف جتنے چاہیں ٹیلی ویژن شوز پہ آپ مخالفانہ بات کر لیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ جب طاقت کا استعمال کریں اور شو کریں کہ آپ کے پاس کچھ طاقت ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جب یہ ایک مسلمہ تسلیم کروانے کے بعد کہ اسمال ٹریڈرز ایک طاقت ہے، تو ہم نے مذاکرات بھی کیے، ہم سے پوچھا گیا، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی، جیسے آپ نے پوچھا ابھی بھتے کے خلاف دیگر، ہم سے رینجرز نے کوارڈینیٹ کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک ہیلپ لائن قائم کریں، ای میل ایڈریسز لوگوں کو دیں، انہوں نے ایک نمبر دیا، ٹیلی فون نمبر، کون سا نمبر ہے؟ غالباً 1101، عام آدمی بھی کر سکتا ہے، عام آدمی اس پہ 1101 01 1101 جی، ٹھیک تو ہے۔ وہ عام آدمی بھی ان کو بتا سکتا ہے کہ ہمارے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی کیا معاملات ہیں، یا ہمارے بھتے یا دیگر یہ تمام باتیں وہ سمجھتے ہیں، پھر اپنی جو بھی انتظامات وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سے کہ ایس سی نے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا بجلی کا بھی بڑا مسئلہ تھا، اس کو آپ نے کیسے حل کیا؟ بالکل ہم سے رابطہ کیا کہ ایس سی کے ہائی آفیشلز نے، انہیں ہم سے پوچھا بھئی آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ہم نے کہا بھئی ہمارا پرابلم لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارا پرابلم ایک فالٹس دور نہیں ہوتے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بلنگ میں کوئی فرق ہے، اس کو کوئی سننے والا نہیں آپ کے ادارے میں۔ انہیں کہا یہ آپ ہمیں نشاندہی کرتے جائیں، ہم
آپ کا مسئلہ حل کریں گے. اب بلنگ کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ اسمال ٹریڈرز کے لیے ایک ڈیسک قائم کر دیا ہے. اسی طریقے سے فالٹس کے لیے انہوں نے ہمیں ہر علاقے ہر فیڈرز کے بارے میں تفصیلات جاری کر دی ہیں کہ ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. لوڈ شیڈنگ میں 60 سے زیادہ مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم کر دیا. بہت بڑا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں یہ بھی لولی پاپ دیں گے ماضی کی طرح, لیکن انہوں نے یہ کام کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. 60 مارکیٹس میں کراچی 60 سے زیادہ مارکیٹوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اس میں تمام بڑے مارکیٹس شامل ہیں. اس میں بیشتر ابھی کیونکہ Wholesale مارکیٹیں تو ظاہر کراچی 500 سے زیادہ ہیں, لیکن یہ جو 60 جس کی انہوں نے لسٹ دی میں نے اس کی تصدیق بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جس میں احمد جینا روڈ کی بیشتر مارکیٹیں ہیں, طارق روڈ کی کچھ مارکیٹیں ہیں, اس طرح کا لائٹ یہ ڈیفنس کی کچھ مارکیٹیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اچھے کام کیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں ان کے جو سی او تابش غور صاحب کی ذاتی انٹرسٹ بھی شامل ہے. باقی بجلی کے کے ایس سی کے اندر کیا کرپشن ہے, کیا خرابی ہے, وہ ایک الگ تفصیل ہے. جو بہتر کام ہے میں اس کی بہرحال ہر ادارے کی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے میں نے رینجرز کو اپریشیٹ کیا, میں آپ کے فورم پہ یہ بھی کہتا ہوں ہماری پولیس میں بڑی ورتھ ہے, بڑی اسٹرینتھ ہے, صرف آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں. پولیٹیکل کمپلشنز بالکل پولیٹیسائز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو رینجر بھی بہت افیکٹو کام کر رہی ہے, اس نے کر کے دکھا دیا. سپریم کورٹ اوور آل لک کر رہی ہے, ہر مہینے رپورٹ لے رہی ہے آئی جی سے, تو یہ حالات ہیں. جب یہ سپریم کورٹ یہاں سے چلی جائے گی, فائنلی کوئی بھی ورڈکٹ دے کے, اور رینجرز کو بھی پھر سے پابند کر دیا جائے گا پہلے, پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے یہ جو کمیٹیاں اور کیا کیا جو پارٹیز جو آپ لوگوں کو بھتے کے پرچیاں بھیجنا شروع کرتی تھی پھر سے بھیجنا شروع کر دیں گی؟ دیکھیں جرم تو یا کوئی پرماننٹ کوئی اس کا سولوشن ہے؟ جرائم پیشہ عناصر ختم نہیں ہوئے ہیں, انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. ان کو ختم کرتا ہے قانون, ان کو ختم کرتی ہے عدالت. جب تک عدالت تو بیکار ہے, جب تک انہیں سزا نہیں. عدالتوں کے اندر کیا ہے, لوور کورٹس میں کہتا ہوں بالکل دو عکس ہیں, دو چہرے ہیں عدلیہ کے. لوور کورٹس میں دیکھیں چیمبر میں فیصلے ہو جاتے ہیں. ہائر کورٹس نے پاکستان کی عوام کو ایک امنگ, ایک امید دکھائی ہے, تو خدا کرے کہ اس کا 10% عکس بھی لوور کورٹس پہ پڑے. چیف جسٹس اگر لوور کورٹس کو بھی, جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑا. جب یہ عدلیہ آزاد ہوا تو اس وقت بھی 19 لاکھ کیسز تھے, آج بھی 19 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. بالکل بالکل. کوئی بھی کیس, معمولی سا کیس, جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک ڈسپیوٹ ہو جائے کہ یہ فلیٹ میرا ہے یا آپ کا ہے, 4 سال 5 سال آرام سے کھینچتا ہے. جو ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا آرام سے بیٹھا رہتا ہے 5 سال تک. اس عدلیہ کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کرے کہ جب بھی کسی محتسب کا شکنجہ اس ملک میں غداروں کو, مجرموں کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھے, تو اس میں یقیناً لوئر کورٹس کے انگنت جج بھی سولی چڑھ جائیں گے. اور میں اس بات, جب تک یہ چند ججوں کو جنہوں نے عدلیہ کورٹس کی شکل بگاڑ دی ہے. آپ نے سوات میں دیکھا صوفی محمد کا موومنٹ, اس نے کہا کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں کیونکہ انہوں نے ناانصافی بڑھائی ہے ہماری سوسائٹی میں. بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ انصاف خدا کے نزدیک. یہ 74 میں ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا, نہیں بھٹو صاحب نے, یہ جو ہمارا نظام ہے عدل کا, برٹش نظام, اس سے پہلے سوات میں کہتے ہیں بڑی مساوات تھی, بڑی پرامن جگہ ہوا کرتا تھا, پرانا ان کا جو سسٹم تھا. اور اس نظام میں کیونکہ پیسے والوں کو بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے, طاقتور کو بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے, وہاں عدم مساوات ہوا جس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی اور صوفی محمد کو تو ہٹا دیا گیا, لیکن وہاں وہ اے این پی کی حکومت نے وہی نظام عدل وہاں قائم کیا اور وہاں بہت تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں. اسی قسم کے نظام جج کو یہ خوف ہوگا کہ اس کو بھی سزا مل سکتی ہے تو کیوں نہ انصاف کرے گا. لیکن جج تیوشات میں اور برائیوں میں جس طرح پڑے, کبھی ان کی زندگی میں کوئی جھانک کے تو دیکھے, ان کی اسکروٹنی کیوں نہیں ہوتی, ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. جنہوں نے انصاف کرنا ہے ان کا کردار کیوں نہیں دیکھا جاتا. لوور کورٹ میں فرشتہ صفت لوگ بھی ہیں لیکن وہ چند کالی بھیڑوں نے. دیکھ صاحب بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی آپ سے, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اللہ کرے آپ کو یہ عزم جو آپ نے چھوٹے تاجروں کے لیے کراچی میں کر دکھایا ہے, آپ کچھ نیشنل لیول پہ بھی آ کے کچھ کریں. جو آپ نے بڑی بڑی پرابلمس کو تو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور آپ نے راستہ ہی بتا دیا ہے کہ روڈ پہ آنا پڑے گا.
یہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ بینک کے خلاف سامنے اگر ہم لوگ 2 لاکھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آئندہ نوٹ نہیں چھپے گا ہمارے پرمیشن کے بغیر, مہنگائی رک جائے گی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں 10 ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں. اسی طرح FBR کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ ٹیکس وڈرا کرو, یہ ٹیکس جو پورے دنیا میں لاگو ہے لگا دو. آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ آ کے وہ ان کو مجبور کر دیں. لوگ صرف آواز اٹھائیں, مسائل کا حل ان کی چوکھٹ پہ موجود ہے, صرف آواز اٹھائیں. پاکستان میں خوشی کی بات یہ ہے, بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں مسئلے کا حل موجود ہے. بات ایسے ملک ہے جہاں کوئی حل ہی نہیں ہے, یہاں حل موجود ہے, صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو فورس کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ آپ نے ہماری ڈسکشن سنی, آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.